آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم قسط نمبر 22 بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ 19واں حصہ ایران کے معاشرتی حالات۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع ہو سکے۔ اس سے پہلے ہم ایران کے مذہبی اور سیاسی حالات کا اختصار کے ساتھ تذکرہ کر چکے ہیں۔ اب ہم آپ کو ان کے معاشرتی زندگی سے بھی روشناس کرانا چاہتے ہیں تاکہ ناظرین پر واضح ہو جائے کہ ان کے باہمی تعلقات کی نوعیت کیا تھی اور حقوق و فرائض کے تعین کی بنیادیں کیا تھیں۔ اس عہد کے ایران کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ چیز بالکل آشکار ہو جاتی ہے کہ ایرانی معاشرہ مختلف طبقات میں منقسم تھا اور ان کے درمیان ایسی محکم حد بندیاں تھیں جن کو وہ بآسانی عبور نہیں کر سکتے تھے۔ معاشرے کے جس طبقے میں وہ پیدا ہوئے عمر بھر وہ اس طبقے کے ساتھ وابستہ رہنے پر مجبور تھے۔ ان کو اپنا آبائی پیشہ ترک کرنے کی بھی آزادی نہ تھی۔ اعلیٰ طبقوں کو چند ایسی مراعات حاصل تھیں جن کے بارے میں ادنیٰ طبقات کے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ مذہبی رہنماؤں نے ان کو اپنی موجودہ حالت پر شاکر رہنے کے لیے یہ درس دیا تھا کہ ان کے آباء و اجداد نے جو پیشہ اختیار کیا تھا اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا بلکہ خدا کی طرف سے ان کو اس پیشے کو اپنانے کا حکم ملا تھا جو پیشہ خدائی فرمان کے تحت ان کے آباء و اجداد نے اختیار کیا تھا۔ اب ان کی اولاد کو یہ حق حاصل نہیں کہ اسے چھوڑ کر کوئی اور پیشہ اختیار کر سکیں۔ چنانچہ پروفیسر آرثر لکھتے ہیں ایرانی سوسائٹی کی عمارت دو ستونوں پر قائم تھی، ایک نسب اور دوسری جائیداد۔ طبقہ نجبا یعنی شرفا اور عوام و ناس کے درمیان نہایت محکم حدود قائم تھیں۔ دونوں کی ہر چیز میں امتیاز تھا، سواری میں اور لباس میں، مکان میں، باغ میں، عورت اور خدمتگاروں میں۔ نامہ تنصر میں ایک اور مقام پر اسی امتیاز کی توضیح یوں کی گئی ہے، نجبا کو عام پیشہ ور اور ملازمین سے جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ ان کی سواری کی شان و شوکت اور ان کے لباس اور ساز و سامان کی چمک دمک ہے۔ ان کی عورتیں اپنے ریشمی لباس سے پہچانی جاتی ہیں۔ ان کے سر بفلک محل، ان کی پوشاک، ان کے جوتے اور ان کے پاجامے، ان کی ٹوپیاں اور ان کا شکار اور ان کے دوسرے امیرانہ شوق، غرض ہر چیز ان کی عالی نسبی کا پتہ دیتی ہے۔ سوسائٹی میں ہر شخص کے لیے ایک معین مقام تھا۔ ساسانی سیاست کا یہ ایک محکم اصول تھا کہ کوئی شخص اپنے اس رتبے سے بلند تر رتبے کا ہرگز خواہاں نہ ہو جو اس کو پیدائشی طور پر از روح نسب حاصل ہے۔ اعلیٰ طبقے کے افراد کو خصوصی مراعات حاصل تھیں۔ ان کی عالی نسبی اور ان کے غیر منقولہ جائیدادوں کو نقصان پہنچانے یا ان کو اپنے نام منتقل کرانے کی کسی کو اجازت نہ تھی، بلکہ ان چیزوں کی حفاظت ان سے زیادہ حکومت کی ذمہ داری تھی۔ پروفیسر آرثر کے قول کے مطابق امراء و شرفاء کے خاندانوں کی پاکی، نسب اور ان کے غیر منقولہ جائیدادوں کی محافظت قانون کے ذمہ تھی۔ شاہ نے ایران کو اپنی نسبی بلندی کا اس قدر شدید احساس تھا کہ وہ صرف اپنی رعایا سے ہی اپنے آپ کو بالاتر نہیں سمجھتے تھے بلکہ دوسرے آزاد ممالک کے حکمرانوں کو بھی اپنا ہم پلہ خیال نہ کرتے تھے بلکہ انہیں اپنے سے فروتر سمجھتے تھے۔ اس لیے وہ دوسرے ممالک کے بادشاہوں کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح نہ کرتے اور انہیں اپنے حرم کی زینت نہ بناتے۔ کسی غیر ایرانی بادشاہ کو بھی اپنی بیٹیوں کا رشتہ دینے سے احتراز کرتے۔ عوام الناس کو یہ اجازت بھی نہ تھی کہ وہ طبقہ عمرہ میں کسی کے غیر منقولہ جائیداد، مکان یا زمین قیمت ادا کر کے بھی خرید سکیں۔ شاہان ایران حکومت کا کوئی کام کسی نیچ ذات کے آدمی کو سپرد نہیں کرتے تھے۔ فردوسی نے شاہ نامہ میں ایک واقعہ لکھا ہے جس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ وہ لکھتا ہے نوشیروان کو ایک مرتبہ رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے روپے کی ضرورت پڑی۔ ایک مالدار موچی بادشاہ کو ایک بڑی رقم دینے پر آمادہ ہوا۔ ساسانی عہد کی روایت کی روح سے موچی کی ذات بہت پست تھی، تاہم جنگی ضرورت کے باعث معاملہ طے ہو گیا اور موچی نے روپوں کے توڑے اونٹوں پر لدوا کر بھجوا دیے۔ بادشاہ اس کی خدمت گزاری پر بہت خوش ہوا اور وعدہ کیا کہ روپیہ واپس ادا کرتے وقت اصل زر کے علاوہ ایک معقول رقم زائد اس کو دی جائے گی۔ لیکن موچی کے دل میں ایک اور امنگ چٹکیاں لینے لگی۔ اس نے خواہش ظاہر کی کہ میری اس خدمت کے عوض بادشاہ اس کے بیٹے کو اپنے دبیروں کے زمرے میں داخل کر لے۔
نوشیروان نے یہ سنتے ہی اشرفیوں سے لدے ہوئے اونٹ واپس بھجوا دیے اور جن خیالات کا اظہار کیا ان کو فردوسی نے اپنے ان اشعار میں نظم کیا ہے کہ جب ہمارا بیٹا تخت نشین ہوگا تو اسے ایسے دبیر یعنی وزیر کی ضرورت ہوگی جو نیک بخت ہو۔ وہ جب جوتے بیچنے والے شخص سے مشورہ کرے گا تو اپنے دیکھنے والی آنکھیں اور سننے والے کان اس کے سپرد کر دے گا۔ ایسے مشیر اور وزیر کی وجہ سے عقل مند انسان کو حسرت و نامرادی کے بغیر اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اگر میں نے اس دستور کو یعنی نیز ذات کے لوگوں کو دبیر بنانا منظور کر لیا تو میرے مرنے کے بعد لوگ مجھ پر نفری بھیجیں گے۔ عام طور پر نچلے طبقے کا کوئی فرد اعلیٰ طبقے میں منتقل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اگر کسی شخص میں کوئی غیر معمولی جوہر ہوتا تو اس کا طرح طرح سے امتحان لیا جاتا۔ اگر وہ ان آزمائشوں پر پورا اترتا تو پھر اس کو اعلیٰ طبقے میں داخل ہونے کی اجازت ملتی، لیکن عملاً شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا۔ جن امتیاز کا ابھی تک ذکر ہوا ہے یہ ان طبقات میں پائے جاتے تھے جو ایرانی قومیت کے حامل تھے اور یہاں کے اصلی باشندے تھے، لیکن ایرانیوں اور غیر ایرانیوں کے درمیان بھی امتیازات کی ایک دیوار کھڑی کر دی گئی تھی۔ اس کی کیفیت ہم کو ان نسخوں کے خلاصے سے معلوم ہوتی ہے جو ضائع ہو چکے ہیں۔ مثلا جب کبھی ایرانیوں کو کفار کے ساتھ کھانے میں شریک ہونے کا موقع ملا تو اس کے لیے خاص مذہبی احکام و قواعد تھے جن کی بجاوری اور پابندی ضروری تھی۔ غیر ایرانی ملازموں کی تنخواہ اس ملازم کی تنخواہ سے مختلف ہوتی تھی جو زرتشتی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی غلطی کے لیے ہم اپنے پروردگار کے حضور معافی کے طلبگار ہیں، اصلاح کے لیے آپ کے شکر گزار ہوں گے اور دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔